اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ بنت عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عائشہ بنت عبداللہ اسلامک چینل۔ میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز سامعات، آج اللہ رب العزت نے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا وہ ہے میرا باپ کون ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز سامعات، اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ وہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دے اور جسے چاہے کچھ نہ دے، بے شک وہی جاننے والا قدرت والا ہے۔ عزیز سامعات، اولاد پیسوں سے نہیں ملتی، نہ کسی کے وسیلے اور واسطے سے ملتی ہے۔ یہ تو پروردگار کی عطا ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے عطا کرے۔ وہ چاہے تو آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کر دے، وہ چاہے تو مریم علیہ السلام کو بنا شوہر کے ماں بنا دے، وہ چاہے تو زکریا علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں فرزند عطا کر دے۔ یہ سب اسی کی مرضی اور منشا ہے۔ اگر کسی کے پاس اولاد نہ ہو اور وہ احساس محرومی دور کرنے کے لیے اپنے کسی بہن، بھائی یا کسی عزیز سے بچہ یا بچی لے لیتا ہے، اسے منہ بولا بیٹا یا بیٹی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت پرانی رسم ہے، اسے اسلام نے بھی جائز رکھا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ لے پالک کو حقیقی بیٹا نہ سمجھا جائے، اس کی ولدیت نہ بدلی جائے، پالنے والا والد کی بجائے خود کو سرپرست لکھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم۔ انہیں ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو اور یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے۔ اگر کسی کے والد کا نہ پتہ چلے پھر بھی پالنے والا اپنی ولدیت نہیں لکھ سکتا، وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہوں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ ان کی شادی اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب بنت جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی۔ نباہ نہ ہونے کی صورت میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح آسمانوں پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلقہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، جو منہ بولے بیٹے کی بیوی ہونے کی وجہ سے رشتے میں آپ کی متعلقہ بہو تھی۔ اس نکاح میں حکمت یہ تھی کہ جاہلیت کی رسم بد کا خاتمہ کیا جائے کہ لے پالک حقیقی بیٹے کے مانند نہیں ہوتا۔ حقیقی بیٹے کی متعلقہ یا بیوہ سے سسر کبھی نکاح نہیں کر سکتا، اگر منہ بولا یعنی لے پالک ہو تو پھر کر سکتا ہے۔ لے پالک اگر پالنے والے مرد کی بھتیجی یا بھانجی نہ ہو تو بالغ ہونے پر منہ بولے باپ سے بھی پردہ کرے گی، وہ اس کے لیے نامحرم ہوگا۔ اسی طرح اگر پالنے والی ماں کا بھتیجا یا بھانجا نہ ہو تو بچے کے جوان ہونے پر پالنے والی ماں بھی اس سے پردہ کرے گی۔ لوگ شریعت کے اس مسئلے میں ابھی بھی دور جاہلیت کی طرح جہالت اور نادانی کا شکار ہیں۔ عزیز سامعات، ایک بہن نے اولاد نہ ہونے پر اپنے سگے بھائی سے بیٹی لے لی۔ اس وقت اس کی خوشی دیدنی تھی، یہ فطری امر ہے۔ بڑی خوشیاں منائیں، عقیقہ کیا، مٹھائیاں تقسیم کی۔ متعلقہ یونین کونسل میں اصل باپ کا نام لکھوانے کی بجائے پھوپھا نے اپنا نام لکھوا لیا۔ بچی اسکول داخل کروا دی گئی، اسکول میں بھی ولدیت پھوپھا نے اپنی لکھوائی۔ بچی نے پھوپھا کے گھر پرورش پائی، اسکول کے بعد کالج، پھر یونیورسٹی کا سفر طے کیا۔ بے فارم شناختی کارڈ اور اسکول کالج کے ریکارڈ میں ولدیت پھوپھا کا نام لکھا جاتا رہا۔ بعد ازاں پھوپھا کو جب اس مسئلے کا علم ہوا کہ پالنے والا ولدیت نہیں بدل سکتا، ہم تو بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں۔ اب اس لڑکی کی شادی کا دن ہے، سب عزیز و اقارب جمع ہیں۔ نکاح کے موقع پر پھوپھا نے اشارہ کیا حقیقی باپ کا نام لکھا جائے، لیکن قانونی پیچیدگیوں کا کہہ کر انہیں خاموش کرا دیا گیا کہ شناختی کارڈ اور بچی کے تعلیمی ریکارڈ پر تو آپ کا نام لکھا ہوا ہے، اصل باپ کا نام کیسے لکھ دیں؟
اب بچی کے حقیقی باپ اور پھپھا جان کے درمیان اس مسئلے پر غلط فہمیاں پیدا ہونے لگیں۔ حقیقی باپ سمجھتا تھا کہ میری بیٹی کو اس کے پھپھا اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر اپنی جائیداد سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ وہ ولدیت کے غلط اندراج سے حقیقی باپ کی وراثت سے بھی محروم ہو چکی تھی۔ پھپھا کا موقف تھا کہ میں اپنی لے پالک بیٹی کو کچھ نہ کچھ ہبہ کر سکتا ہوں۔ شرعی طور پر میرے وارث تو میرے بھائی بنتے ہیں۔ اس دوران لاڈ اور پیار کرنے والی پھوپھی بھی داعیہ اجل کو لبیک کہہ گئی۔ لڑکی شادی کے بعد اپنے گھر والی ہو چکی تھی۔ اس کے والد اپنے برادر نسبتی یعنی لڑکی کے پھپھا اور منہ بولے باپ سے بھی اپنی بیٹی کو وراثت میں حصہ دلانے کے لیے کوشاں تھے۔ پالنے والے پھپھا نے مسئلے کی شرعی نوعیت کی وجہ سے اسے محروم وراثت سمجھا، جو کہ بالکل حق بجانب تھا۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق وہ اسی پھپھا کی بیٹی بنتی تھی۔ کیس عدالت تک جا پہنچا۔ عدالت نے لڑکی کو طلب کیا۔ لڑکی تعلیم یافتہ تھی۔ اس نے کہا، جج صاحب، جس باپ کے گھر پیدا ہوئی، میں جس کا خون ہوں، وہ باپ مجھے اپنی حقیقی وراثت سے محروم رکھنے کے لیے انکاری ہے کہ تم میری بیٹی نہیں، اور جسے میں نے بچپن سے اپنا باپ سمجھا، جس نے مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، جس کے کندھوں اور سینے پر میں کھیلتی رہی، جو مجھے اسکول لے کر جاتے اور واپسی پر حقیقی اولاد کی طرح مجھے اپنی بیٹی بنا کر لاڈ پیار کرتے تھے، انہوں نے مجھے لاڈ پیار سے پالا اور پروان چڑھایا۔ آج وہ پھپھا جان کہتے ہیں کہ تم میری بیٹی نہیں ہو۔ مجھے بتایا جائے کہ آخر میرا باپ کون ہے؟ عزیز سامعات، یہ ہمارے اسی معاشرے کا ایک سچا واقعہ ہے۔ اگر دینی شعور نہ ہو، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے غفلت ہمیں کتنی الجھنوں میں پھنسا دیتی ہے۔ دین اسلام رحمت اور سراپا محبت ہے۔ اگر دین سے دور ہو جائیں گے تو پھر پریشانیاں ہمارا مقدر بنیں گی۔ آج بھی ضرورت ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی طرف لوٹ آئیں، اسی میں ہماری فلاح اور کامیابی ہے۔ یہاں تک دیکھنے میں آیا ہے کہ جو مولانا صاحب مسجد میں یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، غلطی کرنے والے لوگ اپنی اصلاح کی بجائے اس مولانا کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کس طرح کے مسئلے بیان کر رہے ہیں۔ یہ قرآن و حدیث کا ایک مسلمہ قانون ہے۔ اس سے روگردانی ہمیں مشکل میں ڈال سکتی ہے، سکون نہیں دلا سکتی۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو اپنے عزیز و اقارب سے بچے لیتے ہیں، لیکن ان کی ولدیت پالنے والا خود لکھ لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے اپنا باپ بدلا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔